بہرحال سب کے لیے چلیں گے. سر نواز شریف پارلیمانی پارٹی سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں. اس بات پر نہیں ہوں کہ میں نے قوم کی امانت میں خیانت کی ہے. اس بات پر نہیں ہوئی کہ میں نے کوئی کک بیک یا کمیشن لیا ہے. صرف اس 4 سالہ دور میں نہیں، الحمدللہ کسی بھی پچھلے دور میں بھی، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کا دور تھا، چاہے وہ وزارت اعلیٰ کا دور تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ خاص احسان اور مجھ پہ خاص کرم رہا ہے کہ ایسا کوئی داغ دھبا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی میرے دست و بازو ہیں، ساتھی ہیں، اور آپ کو بھی اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کا دامن صاف ہے. اگر نکالا بھی تو کس بات پہ نکالا؟ پھر ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی یہ وجہ بنتی ہے کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کسی کا دل اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے تو بے شک اٹھ کے کھڑا ہو کے بتائے کہ میں اپنے بیٹے کی، میری کمپنی ہے، ملک سے باہر تھا، میں ایگزائل میں، اور اس ایگزائل کے دور میں ویزا لینے کے لیے، جو کہ ہزاروں پاکستانیوں کے پاس یہ فیسلٹی ہے، جانتے ہیں سب جو بزنس کرتے ہیں، جو دبئی آتے جاتے ہیں، کہ ویزا ویسے لینا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے جب میں ملک سے باہر تھا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کے بعد جب میں لندن گیا تو مجھے لندن میں 3 مہینے، غالباً 3 مہینے تھے یا 6 مہینے، میں یاد نہیں ہے، اس سے زیادہ میں نہیں رہ سکتا تھا. اور مجھے وہاں سے نکل کر کسی اور ملک میں جانا پڑتا تھا اور پھر واپس لندن آنا پڑتا تھا. 6 مہینے سے یا 3 مہینے سے میں ایک دن بھی وہاں زیادہ قیام نہیں کر سکتا تھا. جی 6 مہینے ہوں گے. تو اس کے لیے پھر میرے لیے ویزا لینا ممکن نہیں تھا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں لندن جانا چاہتا تھا وہاں سے، تو میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، جو تھا وہ اس وقت ایکسپائر کر گیا تھا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کس کی دعاؤں سے مجھے وہ پاسپورٹ ملا اور میں اس پاسپورٹ سے باہر ٹریول کر پایا. تو وہ ویزا لینے کے لیے پھر وہاں جا کے 6 مہینے کا ویزا ملتا تھا لندن کا، یو کے کا. تو جا کر دبئی سے پھر میں نیا ویزا لیتا تھا اور پھر دوبارہ میں انگلینڈ جاتا تھا، کیونکہ ہمارا سارا مرکز سیاست کا بھی وہاں پہ یو کے میں تھا، لندن میں تھا. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے جو وہاں آ کے ہمیں ملتے رہے کہ لندن میں ہماری تمام سیاسی سرگرمیاں وہاں ہوتی تھیں. تو وہ ویزا لینے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایک راستہ ہے، قانونی راستہ ہے. تو میرے بیٹے نے وہاں پہ یہ کمپنی کھولی اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر وہاں پہ میرے ساتھ اس نے بات کی. میں نے کہا کہ مجھے کمپنی میں تم کیا رکھو گے بھائی؟ کو ملازم رکھو گے، کیا رکھو گے؟ تو میں جب پہنچوں گا دبئی ایئرپورٹ پہ لندن سے، وہ میری شکل دیکھیں گے کہ یہ محمد نواز شریف آیا ہوا ہے اور یہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے اور اس کمپنی میں بطور کلرک بھرتی ہو گیا. تو کوئی اپنا، انہوں نے کہا جی ہم کوئی اپنا مناسب سا ڈیزگنیشن آپ کے لیے بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے چیئرمین بنا دیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا. ظاہر ہے چیئرمین بننے کے لیے پھر تنخواہ بھی لگانی پڑتی ہے. تو 10,000 اس وقت غالباً 15-16 روپے کا ایک درہم ہوتا تھا. تو 10,000 درہم جو ہے وہ تنخواہ مقرر کر دی گئی، جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ کی ہوگی. چیک کر لوں گا کہ اس وقت روپے کا، یہ درہم کا کیا ریٹ تھا روپے کے ساتھ. تو اب اپنا جو ہے وہ تنخواہ وہاں پہ انہوں نے لگا دی. اب آج چارج یہ آ رہا ہے مجھ پہ ایلیگیشن
کہ جی وہ تنخواہ تو لگائی تھی، تنخواہ وصول کیوں نہیں کی؟ کچھ وصول کرو تب مصیبت ہے، کچھ نہ وصول کرو تب مصیبت ہے۔ جنہوں نے آج تک وصول کیا ہے اس ملک کے اندر یا غاصبانہ قبضہ کیا ہے، رشوت لی ہے، بہت کچھ کیا ہے، ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا یہاں پر۔ اور جنہوں نے کچھ بھی وصول نہیں کیا بلکہ پلے سے دیا ہے، آج ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے کیسز بنا کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی وصول کیوں نہیں ہوئی؟ بھی اب نہیں ہوئی تو آپ اس کا نوٹس لیں کہ کیوں نہیں ہوئی، اور اس کے بعد چونکہ وصول نہیں ہوئی لہٰذا ایک یہ ایسٹ ہے جو کہ نواز شریف کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لیا ہی نہیں تو میں ڈکلیئر کیا کروں؟ اور کچھ جیب میں آتا ہے تو بندہ ڈکلیئر کرتا ہے نا، یہاں تو جیب میں بہت کچھ آتا ہے، لوگ ویسے ڈکلیئر نہیں کرتے۔ تو یہ جیب میں بھی کچھ نہیں آیا تو ڈکلیئر میں کیا کرتا؟ اور میرے بیٹے کی کمپنی ہے بھائی، یہ کوئی سرکاری کمپنی نہیں تھی، کوئی اپنا حکومت پاکستان کی کمپنی نہیں تھی، اور میری کو وہاں پہ کوئی 10 کروڑ روپے تنخواہ نہیں تھی۔ یہ آپ دیکھ لیں، اگر تو آپ کی سوجھ بوجھ اور آپ کی فہم و فراست اور عقل و فہم آپ کی اس بات کو قبول کرتی ہے تو پھر تو میں مجرم ہوں، اگر نہیں کرتی تو پھر آپ بتائیے مجھے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ آخر کار سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کدھر یہ ملک جا رہا ہے، کدھر اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ بڑے افسوسناک معاملات ہیں جس کے اوپر کئی دفعہ جب نظر پڑتی ہے تو بڑے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے۔ پچھلا 1.25 سال اسی میں گزرا ہے ہمارا، یہ جو پیناما لیکس میں گزرا ہے، اور بے پر کی اڑائی گئی ہے، اتنی دھول اڑائی گئی ہے اس میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے، کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں آسمان زمین کے کلاوے میں لا رہا ہے، اور کوئی اپنا الزامات، اور پھر اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارے کچھ نووارد قسم کے سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی اپنا حد کر دی الزامات کی، اور انہوں نے بھی حد کر دی جو ہے وہ جھوٹی تہمتوں کی، آج خود بھی اس کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، 1937 سے دیا ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اگر یہ سب کچھ ماشاءاللہ اگر فیکٹریاں بھی اللہ نے دی ہیں اور پھر گھر بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع بھی اللہ کے فضل و کرم سے دیے تھے جہاں سے یہ سب چیزیں بنی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو ذرائع بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا، وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں سب چیزیں؟ کہاں سے لائے ہیں یہ بھی بتائیں کہ ان کی آمدنی کیا تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے 20-21 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا تھا، اس کے بعد آج ہزاروں میں ان کا ٹیکس آتا ہے۔ الحمدللہ آج میرا تو مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے جو ٹیکس ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، یا کم از کم اتنا ضرور ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے دے رہا ہوں۔ تو ان کی ذرائع آمدنی کیا ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں بلایا تھا، میں بتایا تھا کہ، اور میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ الحمدللہ 1972 میں ہماری جو اپنا انڈسٹری تھی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت 32 انڈسٹریز کے اندر شامل ہوئی جن کو نیشنلائز کیا گیا، اور میں تو اس وقت سیاست کے قریب بھی نہیں تھا۔ یہ جو احتساب شروع ہوا ہے یہ 1972 سے شروع ہوا ہے، جو میرے خلاف ہو رہا ہے، میرے خلاف، میرے والد محترم کے خلاف، میرے بچوں کے خلاف، 3 نسلوں کا، اور پچھلے 1.25 سال سے یہ چل رہا ہے معاملہ۔ اور اس میں اس وقت نہ میں وزیر اعظم تھا نہ میں وزیر اعلیٰ تھا، بھائی کون سا احتساب اس زمانے کا؟ بھائی باقی
ہزاروں لوگ یہاں پہ، لاکھوں ایسے ہیں جو اپنا جن سے پھر ان بزنس مین کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یعنی صرف جو ہے وہ ایک فیملی کا، اور باقی جو ہے وہ سب جو ہے وہ امین اور صادق اور امین ہے اس ملک کے اندر. یہ سب معاملہ. لیکن دیکھیں میرا ضمیر الحمدللہ بڑا صاف ہے. میں نے آج تک سارے مرحلوں سے میں گزرا ہوں. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، اتر کے نیچے آپ اس کیس کو لڑیں. میں نے کہا یہ تو ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو کانٹوں کا بستر ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور لیکن ہاں اگر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہوتا کہ میں نے کوئی بے ایمانی کی ہے، میں نے کوئی پاکستان کا روپیہ لوٹا ہے، پیسہ لوٹا ہے، یا میں نے خرد برد کی ہے، کوئی امبیزلمنٹ کی ہے، یا میں نے کوئی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کوئی مال بنایا ہے، اس قوم کی امانت میں خیانت کی ہے، پھر تو میں استعفیٰ دوں. پھر تو مجھے خود شرمساری کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن اگر میرے ضمیر پہ ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے تو میں کیوں کسی کے کہنے پہ میں استعفیٰ دوں؟ میرا اپنا دل بھی نہیں مانتا کہ میں استعفیٰ دوں. تو استعفیٰ نہیں دیا تو آج ویسے نکال دیا گیا ہے. یہ بہت سوچنے والے لمحات ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. یہ واقعتاً لمحہ فکریہ ہے. اور میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. شاید آج سے میں کوئی 20 25 30 سال پہلے اتنا نظریاتی نہیں تھا، لیکن نظریاتی بن چکا ہوں. حالات اور وقت نے مجھے نظریاتی بنایا ہے. اور جو سٹرگل الحمدللہ میں نے کی ہے زندگی میں ایک 7 ایئرز ملک سے باہر رہنا جلا وطنی میں، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. 14 مہینے آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں رہیں، اور وہ بھی ایک قلعے کے اندر بند رہیں، آپ کو ہتھکڑیاں لگیں. ان سب چیزوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. 27 سال کی قید آپ کے خلاف سنائی جائے ہائی جیکنگ کیس میں. ہائی جیکنگ کیس کی حیثیت کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی جیکنگ، میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا. مجھے ہائی جیکر بنا دیا گیا وزیر اعظم سے. ایک رات پہلے میں وزیر اعظم تھا، اگلے دن میں ہائی جیکر بن چکا تھا. 27 ایئرز. اور لوگ بہت مجھے کہتے تھے کہ آپ کچھ سزائے موت ہوگی. وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے، اس کو بھی برداشت کیا ہے. اور کوئی بعید نہیں تھا. یہاں پہ پہلے بھی وزیر اعظم گیلوز میں گئے ہیں، ان کو لٹکایا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں. اگر مجھے بھی کوئی سزائے موت سنا دی جاتی تو شاید میں بھی سوچتا کہ جی ماضی کی طرح سے مجھے بھی اپنا جو ہے وہ یہی سزا دے دی گئی ہے. تو چاہے باہر کوئی مانے نہ مانے، لیکن دیکھیں میں وہ وقت آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے 14 مہینے جس طریقے سے گزارے. اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر کیس، اس میں 7 ایئرز سزا سنا دی گئی. اور پھر جو ٹریٹمنٹ ملا مجھے، یعنی انسان دیکھیں ملک سے باہر ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے یار میرا ملک ہے، میں نے بڑی خلوص نیت سے اس کی خدمت کی ہے، اس کو اور نہیں تو میں پاکستان کی ایٹمی بٹن پہ میں نے اللہ کے فضل سے ہاتھ رکھا اپنا، اور پاکستان ایٹمی قوت بنایا ہے. یہ اگر پیسہ ہی ہوتا مطمع نظر، یا پیسہ ہی کمانا ہوتا تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے تو $5 ارب کی پیشکش کی تھی. اور وہ $5 ارب میں خدا نہ خواستہ نیت خراب ہوتی میں اپنی جیب میں بھی ڈال سکتا تھا، یا میں کچھ اس کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا، باقی میں اپنا یہاں کتابوں میں ڈال دیتا قوم کی. اور پھر اتنا بڑا پریشر، دنیا بھر کا پریشر. اور پھر دوسری طرف ہمارے اس ملک نے جس سے ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس نے ایٹمی جو دھماکے کیے، تو پاکستان کی تو پھر ایک عزت کا معاملہ آ گیا.
یہ ہمارے لیے ایک بڑا غیرت اور عزت کا ایک مقام آیا کہ ہم پھر اب ہم بھی اس کو اسی طریقے سے جواب دیں جس طرح سے اس نے یہ کام کیا تھا. دنیا کا پریشر اپنی جگہ پر, اور آپ ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جس نے ماشاءاللہ اقتصادی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان کو دفاعی طور کے اوپر الحمدللہ بنانے والا تو اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے. ناقابل تسخیر بنایا اللہ نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے, اور پھر آپ اس کے خلاف, اور پھر وہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا اور کر رہا تھا. تو آپ نے اس یعنی یہ سب چیزوں کو کیوں نہیں ملوث خاطر رکھا, اور پھر آپ نے پکڑ کے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا, اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر آپ نے جو ہے وہ جیل پہنچایا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ یہ جو کام جو کیا تھا اس زمانے میں بھی یہ چند لوگوں نے کیا تھا. اور میں بیٹھا ہوا تھا جب یہاں پر اٹک کے قلعے میں, تو باہر فوجیوں کا پہرا تھا. وہ آپ یقین کریں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ باہر ہوتے تھے, میں اندر وہاں سے جالی سے کبھی دیکھتا تھا, تو وہ ہاتھ اٹھا کے, جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں, ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرتے تھے. اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے. تو جب کبھی کو ماشاء اللہ اگر اس ملک میں لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% فوج اس ماشاء اللہ کے پیچھے ہوتی ہے. چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, قانون توڑتے ہیں, آئین توڑتے ہیں. بہت پاکستانی فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس قانون توڑنے, آئین توڑنے کے جرم میں شامل نہیں ہوتا. اور یہ میں نے صرف اس جگہ پہ نہیں دیکھا, میں نے اور جگہوں پہ بھی یہ چیز دیکھی. کبھی لانڈی جیل میں بھی یہ چیز میں نے دیکھی تھی. اور پھر یہاں پہ جب میں ایک فوجی میس میں گیا تھا, وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا وہاں پہ. اور اٹک قلعے کی بھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے. تو جس سے میں جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک نظریاتی انسان ہوں. نظریات پہ میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. شاید اسی وجہ سے کچھ سزائیں اگر بھگتی ہیں تو مجھے ان کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میں اگر اس وجہ سے سزائیں ملی ہیں تو مجھے بالکل کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے, پاکستان نے اپنی منزل پانی ہے, تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کریں. ہم آئین کے راستے پہ چلیں, رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک کے اندر, اور پاکستان جو ہے تبھی ترقی کر سکتا ہے, خوشحالی سے ہم کنار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہماری 70 سالہ جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے, لیکن ہمارا آنے والا وقت جو ہے وہ قابل افسوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اب کم از کم سبق سیکھ کے اپنی غلطیوں پر اصلاح کرنی چاہیے, اور ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے کہ بھئی یہ ملک تو اس طرح سے نہیں چلا, نہ یہ چلے گا. آؤ بیٹھو بھائی, بتاؤ کس طرح سے اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے. آپ لوگ نہ آپ کی اسمبلی کی مدتیں پوری ہوتی رہی ہیں, نہ وزیر اعظم اس ملک کے اندر اپنی مدت پوری کرتے رہے. آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ یہاں پر آدھے مدت میں ہی آپ کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہی. اور کسی آپ کل جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ کل میں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ وزیر اعظم آئے اور سال 2 سال میں چلتے بنے. ملک تو کبھی ایسے نہیں چلتے. اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا, اللہ نہ کرے پاکستان پھر کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. اور ہم متحمل نہیں ہیں اب اس ملک کے اندر
کہ ہم کسی مزید حادثے کا شکار ہوں. یہ میں بڑے درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں, بڑے درد دل سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ مجھے اپنی کوئی ذات کی پرواہ نہیں ہے. مجھے پرواہ ہے تو پاکستان کی اور اپنے ملک کی پرواہ ہے. اس کو صحیح ڈگر پہ لانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے آج ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار ہوں. اور میں یہ بالکل میں عمر کے ایسے حصے میں ہوں جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو میری اللہ جانتا ہے کتنی عمر ہے کتنی نہیں ہے, لیکن اگر اس نظریے کو اچیو کرنے میں اگر میری باقی عمر گزرتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑے فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس سیٹ میں پچھلے 4 سال سے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے وہاں پر اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون مجھے اس کنٹریبیوشن میں ملے گا جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں. اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے جس کا ذکر ہمارے 2 اصحاب نے کیا ہے جس فیصلے کا, یہ بھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور آج صرف پاکستان کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ نہیں پھیل رہی, پورے ملک پوری دنیا میں آج لکھا جا رہا ہے. آپ نیو یارک ٹائمز پڑھ لیں, آپ جو ٹیلی گراف پڑھ لیں, آپ گارڈین پڑھیں, آپ جو ہے وہ یہ کون سا ہے بلوم برگ پڑھیں, یہ سب آپ پڑھیں آپ جی. تو آپ سب آپ ان کو دیکھیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے. اور کل کے فیصلے کے حوالے سے تو میں اب اس معاملے میں بے خوف ہوں. بالکل میں جیسے کہ کوئی ایک سپاہی ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے جو اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے مورچوں پہ جا کے لڑتا ہے, میں بھی اس مورچے کے اوپر کھڑا ہوں پاکستان کے خلاف. اور میں ہر قیمت پر انشاءاللہ پاکستان کے آئین, قانون, رول آف لا کا انشاءاللہ دفاع کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی ایسے ذہن جو ابھی تک شاید کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈگر پہ نہیں آئے, آپ بھی آئیں, میرے ساتھی بنیں, اس نظریے کو میرے ساتھ مل کے سپورٹ کریں. مل کر پاکستان کی تقدیر بنائیں. یہ 20 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرے ساتھ تو جو کل ہوا تھا وہ ہو چکا ہے, اور مجھے اس کا کوئی ٹو بی آنسٹ کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, خوشی ہے اس بات کی. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی, یقین کرو اللہ میرا جانتا ہے خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اگر مجھے نکالا بھی ہے تو کیا اس کے لیے وجہ تلاش کی گئی ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی کرپشن کا داغ مجھ پہ نہیں ہے. اور یہ خود ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے. میں اس کے لیے آپ کا دن رات کا ساتھی ہوں, اور خدا کی قسم میں اقتدار کی خاطر یہ بات نہیں کر رہا. اب مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے. میری ملک کے لیے قربانی ہوگی کہ اگر میں پاکستان کو اس کی سمت تعین کرنے کے لیے, صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے اگر میں اپنا کردار ادا کر دوں اور آپ میرا ساتھ دیں, یقین کریں آپ کا ماتھا یہ پوری قوم چومے گی. آپ نے میرا ساتھ دینا. دیکھیں میں آج وزیر اعظم نہیں ہوں, اور پھر بھی میں نظریے کی بات کر رہا ہوں. میں نے جو اسٹرگل کی ہے, جو بھی قربانیاں مصیبتیں جھیلی ہیں اس ملک کے اندر پچھلے ادوار میں, جو کچھ بھی میں نے جد و جہد کی ہے,
میں اس جدوجہد کو آسانی کے ساتھ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں وہ جدوجہد اس ملک کے کام آئے. میں چاہتا ہوں یہ جدوجہد اس قوم کے کام آئے اور اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے 20 کروڑ عوام کو. یہ میری میرا ایک خواہش ہے میری, اور میری دعا اللہ تعالیٰ اس میری خواہش کو پورا فرمائے اور میں بے لوث اس ملک کی قوم کی خدمت کروں. کوئی لالچ نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا. بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا 2013 میں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں. شہباز شریف گواہ ہے, اسحاق ڈار گواہ ہے, پوچھیں ان سے. بڑی مشکل سے میں مانا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ نہیں آپ وزیر اعظم بنیں. لیکن آج کوئی خواہش نہیں ہے کسی اقتدار کی. اللہ میرا جانتا ہے نیتوں کو. کوئی خواہش نہیں ہے. خواہش ہے تو صرف یہی کہ میرا ملک اب ان مصیبتوں سے آزاد ہو جائے. اب ہمارا یہ جو ہے مقدر یہ نہیں ہے کہ ہم بھٹکتے پھریں, کبھی اس راہ پہ کبھی اس راہ پہ, کبھی ادھر کبھی پیچھے, اکثر پیچھے. یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. اور ہمارا مقدر تو بہت کچھ تھا. بہت سارے ملک جو ہمارے پیچھے تھے آج ہمارے بہت آگے چلے گئے, اور ہم آج بھی بھٹک رہے ہیں. پیچھے بھی چلے گئے اور بھٹک بھی رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اپنی صحیح سمت کا تعین نہیں کیا. تو میں آج جو ہے وہ آپ سے ملتمس ہوں کہ اس جدوجہد میں اس کو مکمل کرنے میں ملک کو صحیح منزل پر ڈالنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. میرا آپ بازو پکڑیں, میں آپ کا بازو پکڑوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ملک ایسا ایک خوبصورت ملک بن جائے گا کہ انشاءاللہ جس کو شکست دینا اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہوگا. تو بہت کچھ اس ملک میں ہونا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کے باوجود پہلا دھرنا, پھر دوسرا دھرنا, اور اب یہ پینما, ذرا پلیز, پہلا دھرنا, دوسرا دھرنا, اور پھر اب یہ پینما لیکس جو ہے, یہ کتنا وقت ضائع کیا اس قوم کا انہوں نے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پاکستان سے اندھیرے چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ہمیں الوداع کہہ رہی ہے. آج پاکستان میں روشنیاں واپس آ رہی ہیں. آج کراچی دوبارہ آباد ہو رہا ہے اور امن قائم ہو رہا ہے وہاں پر. ہم نے یعنی پاکستان کے اندر جو 2013 کے ذرا ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں آپ, کیا حال تھا دہشت گردی کا پاکستان میں. دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑی ہے. جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ اگر ڈسٹربنس نہ ہوتی, جیسے کہ سی پیک ہمارا لیٹ ہوا اس وجہ سے کہ یہاں پہ دھرنے تھے, یہ دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی, یہ جو نیگیٹو پالیٹکس نہ ہوتی, آج یقین کریں آج کے 100% دہشت گردی کا بھی کلا کما ہو چکا ہوتا. لیکن الحمدللہ اور نہیں تو 70-80% دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو چکی ہے. آج پاکستان کی ترقی کا دوبارہ دور شروع ہو گیا ہے. آج پاکستان 5.3% گروتھ ریٹ اچیو کر رہا ہے. سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوئی کیونکہ یہ کام شروع ہوا. یہ جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے, جب ہم آئے تھے 19,000 پہ تھی سٹاک مارکیٹ, 19,000 پہ. یہ حالات سے پہلے 52,000 پہ
स्टॉक मार्केट पहुंच गई, रुपया फिर मुतजल्जल हो रहा है, इसलिए कि अनसर्टेनिटी जो है वो मुल्क के अंदर फिर पैदा कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जाके देखें, बलूचिस्तान के वज़ीर आला बैठे हुए हैं, जगह जगह सड़कें और हाईवेज बन रही हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। बलूचिस्तान के दोस्त मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी मैंने देखा उनको, जगह जगह रोड्स हाईवेज बन रही हैं, गवादर बन रहा है, एक नई पोर्ट बन रही है, नया पाकिस्तान तामीर हो रहा है। और फिर जो है वो बलूचिस्तान, हमने सिर्फ, मैं इक्तिसादी बात नहीं करता, हमने सियासी तौर पे ऊपर बलूचिस्तान को दोबारा पाकिस्तान के साथ मिलाया है। यही बलूचिस्तान 2011 में, 9 में, 2008 में, 2005 में, उससे भी पहले, और फिर 2013 में किस तरह से जो है वो क्या हालात पैदा हो चुके थे बलूचिस्तान में, आपको वो मनाजर याद होने चाहिए। हमने कहा नहीं भाई, ये बलोच भाई भी हमारे ही हैं, ये बलोच पार्टियां भी है, मुझे ऐसी लगती जैसे हम PMLN है। कितनी तब्दीली आई और अल्लाह के फजल व करम से हमने अपना उन सबको अपने गले के साथ लगाया। KPK में मौलाना फजल रहमान साहब ने मुझसे मशवरा किया कि हम मिलकर यहाँ हुकूमत बना सकते हैं। हमने कहा नहीं, अगर दूसरी पार्टी, किसी पार्टी ने वोट, चाहे वो 2 वोट भी ज्यादा लिए हैं, हम उनको ये हक देना चाहते हैं। और आज हमने उनको मौका दिया कि आप बनाएं हुकूमत वहां पर, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है वहां पर। और जिस किस्म का वहां पे नया पाकिस्तान बन रहा है, आप जान रहे हैं, वहां जानते हैं, एक छोटी सी मेट्रो बस नहीं बना सके, और शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे कई मेट्रो बसें बना दी हैं। और उसके बाद फिर अपना देखें, सिंध के अंदर हमने खुश दिली के साथ कबूल किया, खुश दिली के साथ उनकी हुकूमत को कबूल किया। और फिर जरदारी साहब को फेयरवेल मैंने दिया, भाई आपको भी इसकी कोई रवायत ही नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। हमने कहा है आप वज़ीर, आप सदर रहे हैं, खाना खाएं मेरे साथ, रुखसत किया बड़ी इज्जत के साथ हमने उनको। भाई हम तो मुल्क को इस तरह चलाना चाहते हैं, हम लड़ मर के नहीं मुल्क को चलाना चाहते। ये मुल्क ऐसे चलेगा भी नहीं, आप जेलों में डालेंगे, आप फांसियां देंगे, आप जलावतनियां करवाएंगे, ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये तबाह हो जाएगा खुदा ना खास्ता। आपको फामो तफहीम के साथ मुल्क को चलाना पड़ेगा। बताएं इन 4 सालों में कहां पर मैंने अफामो तफहीम का मुजाहरा नहीं किया, हर जगह पर बर्दाश्त किया। वज़ीर आला ने किस तरह से इस्लामाबाद के ऊपर यलगार नहीं किया। KPK का आपने देखा, धरनों में वही वज़ीर आला इन पे खड़े होके जो उस पे कंटेनर पे खड़े होके तो किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं, पूरी कौम ने देखा है। कभी वज़ीर आला इस तरह करते हैं, कभी मरकज के खिलाफ, और यलगार के लिए आप पूरा काफिला लेके आ रहे हैं ताकि इस्लामाबाद पे आप आके कब्जा करें। और फिर आपने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि शुक्र है कि करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, ज़मीर मलामत करता तो इस्तीफ़ा दे देता, इस्तीफ़ा नहीं दिया तो मुझे वैसे निकाल दिया गया। वो कहते हैं कि किसी भी दौर में करप्शन नहीं की, सिर्फ एक ख़ानदान का एहतसाब हो रहा है। क्या इस मुल्क में बाकी सादिक और अमीन हैं? कोई लालच नहीं है वज़ीर आज़म बनने का, इक़्तिदार की कोई ख्वाहिश नहीं है, मुल्क की तरक्की की ख्वाहिश है और आज मुल्क तरक्की कर रहा है। उनका कहना था कि हमें भटकना नहीं है, सही समत का तयन करना है। 6 महीने या 8 महीने इंतजार करते रहे कि कब पाकिस्तान के अंदर ये धरना खत्म हो और मैं पाकिस्तान का विजिट करूं। CPEC के में जो $56 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान की तारीख में इसमें कोई मिसाल है? कोई मिसाल है तो बताओ। खुद मुझे चाइनीज प्रेसिडेंट ने मुझे ये कहा, प्रेसिडेंट शी ने मुझे कहा
کہ مسٹر پرائم منسٹر دس از اے گفٹ ٹو یو فرام چائنا. میں کو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا, لیکن جو پاکستان کے لیے میں نے جو خدمت کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہونا چاہیے. میں اس کے لیے معاوضہ نہیں مانگتا, میں کسی سے انعام نہیں چاہتا, لیکن جو سلوک یہاں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سلوک کے مستحق نہیں ہیں. کم از کم اس طرح کا سلوک ہونا نہیں چاہیے 20 کروڑ عوام کے نمائندے کے ساتھ. ایسا سلوک جو ہے یہ توہین آمیز سلوک, یہ کم از کم گوارا نہیں ہے, اور یہ کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجھے کوئی توقع تھی. لیکن جو کچھ ہوا ہے, کل ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو تاریخ جانچے گی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند تھا یا پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا. اور پھر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو جس وجہ سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, شاید غالباً اور کوئی ایسی وجہ بنتی ہی نہیں تھی. میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے جو خدمت کی اس کا کم از کم اعتراف کیا جانا چاہیے. جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کے مستحق نہیں تھے, اور فخر ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ان کی نااہلی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ حالات و واقعات کی وجہ سے میں نظریاتی بن گیا ہوں. دہشت گردی پر ہم نے قابو پایا, خلوص دل اور عزم سے اس ملک کی خدمت کی ہے, امانت میں خیانت نہیں کی. وقت ضائع نہ ہوتا تو پاکستان ترقی کی منازل طے کرنے کے قریب ہوتا. ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. میرے 2 پیش رو نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں آپ کو بتانا بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ ترقی کا پہیہ بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ, اللہ اس کو چلاتا رکھے, یہ کبھی بھی بند نہ ہو. ہم اس دفعہ 5.3% اچیو کر چکے ہیں ریٹ آف گروتھ. اللہ کرے اگلے سال 6% ہو, اللہ کرے اس کے بعد 7 ہو, 10 ہو, 15 ہو. میری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے. ہم انہی کی خدمت کر رہے تھے. یہاں جو نئے ہسپتال بنانے کا جو پروگرام تھا, یہ انہی کی خدمت ہے. ہیلتھ کارڈ انہی کی خدمت ہے. یہ جو ہم اپنا پاکستان کے اندر نئی یونیورسٹیاں, اسکول, کالج, یہ انہی کی خدمت ہے. 50 سال سے یہ جو لواری ٹنل نہیں بن رہی تھی اس ملک کے اندر, 1974 سے بننی شروع ہوئی ہے, اور وہ پہلے تو کاغذوں میں رہی ہے 1974 میں, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہا. 1974 سے لے کے آج تک 2017 کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 43 ایئر سے یہ ٹنل بن رہی ہے. مجھے بڑا دکھ اور بڑا افسوس, اور یہ حالت بہت سارے اور بھی منصوبوں کی تھی. اس کو ہم نے آ کے 21 بلین دیا اس کو مکمل کیا جائے, اور مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ میں نے بطور وزیر اعظم اس کو مکمل کروا دیا اور اس کا افتتاح بھی کر دیا. دھرنے کی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. 20 کروڑ عوام کے نمائندے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا سلوک قابل افسوس ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر پایا. کیا ملک ایسے چلائے جاتے ہیں؟ KPK کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, یہ لوگ ایک بھی میٹرو بس نہیں بنا سکے, جبکہ پنجاب میں شہباز شریف نے کئی میٹرو بسز بنا دی. پاور پلانٹس بنے ہیں. ابھی کل پرسوں ہم نے جانا تھا, شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے پہلی تاریخ تھی شہباز صاحب, ہاں 31 پرسوں, یہ جو بلو کی کا پروجیکٹ تیار ہو چکا ہے اور اس کا افتتاح کرنا تھا. اب انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
21 महीनों में ये मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। 21 महीनों, जो दुनिया में 4 सालों में मुकम्मल होते हैं, और पाकिस्तान में तो 10 सालों में भी नहीं होते। 21 महीनों में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। शहबाज शरीफ साहब ने इसकी ज़ाती तौर पर निगरानी की है। बलोचिस्तान के अंदर जो मंसूबे हमारे मुकम्मल हुए बड़ी तेज़ी के साथ, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत इसमें अपना किरदार अदा किया है। गिलगित बल्तिस्तान के हैं वज़ीर आला यहाँ पर, जी हफीज़ुर रहमान साहब, पूछे इनसे। हमने गिलगित से लेके तो वो जो रोड है स्कर्दू, जिस पे 35 अरब 35 बिलियन रुपया उस पे खर्च हो रहा है। आपका मेरे आने से पहले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने का था? 8 अरब 8 बिलियन का एडीपी इनका। आज कितना है? आज 20 अरब 20 अरब आपने इश्तिहार दिया था, चंद दिन पहले सारा बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैंने एक सड़क की बात की अभी, और बहुत सारे मंसूबे हैं वहां पर। 102 बिलियन के मंसूबे जो वहां पे चल रहे हैं। भाई ये अनप्रेसिडेंटेड है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में। कभी इतनी तरक्की वहां पे इतनी रफ्तार के साथ नहीं हुई। और फिर आजाद कश्मीर के वजीर आजम बैठे हुए हैं। पूछे जब मैं आया था या पिछले साल कितना था जनाब बजट एडीपी आजाद कश्मीर का? जी 11 अरब रुपया। आज इस साल कितना जनाब? 22 अरब। और मैंने सी पैक के मंसूबे में वो हाईवे डलवाई है अभी, जो मीरपुर से मुजफ्फराबाद आएगी दरियाए जेहलम के साथ साथ, और मुजफ्फराबाद से फिर वो मानसेरा जाएगी, मुजफ्फराबाद से मानसेरा, और फिर इंशाल्लाह वो आगे जाके उससे मिलेगी खुंजराब के साथ, और उधर से खुंजराब के साथ, इधर से कराची और गवादर के साथ। भाई ये विजन है हमारा, विजन। और फिर अल्लाह के शुक्र है, देखें हजारा, भाई खामोश, हजारा में मोटरवे भी अल्लाह के फल से हम बना रहे हैं, 6 लेन। जनरल तिरमिजी बैठे हैं, उनको बहुत खुश होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये इस मोटरवे से इंशाल्लाह सफर किया करेंगे। अगर ये 2.5-3 घंटों में मानसेरा पहुंचते हैं, इंशाल्लाह इससे 1.5 घंटे में पहुंचेंगे मानसेरा। अभी कितनी देर में पहुंचते हैं? 4-5 घंटे में कहते हैं पहुंचते हैं। तो कहाँ 4-5 घंटे, कहाँ 1.5-2 घंटे। तो ये पाकिस्तान में हर जगह पे अल्लाह के फजल करम से यही तरक्की का अमल जारी है इस वक्त। तो मैं आपसे गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मेरी दुआ है कि ये चलता रहे, पाकिस्तान फलता फूलता रहे, और पाकिस्तान को अच्छी क़यादत नसीब होती रहे, और पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीछे की तरफ ना आए, हमेशा अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता रहे। मेरी ये दिली दुआ है मुल्क के लिए। और यहाँ लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कल नवाज शरीफ था, आज कोई और होगा, कल कोई और होगा, आने वाले दौर में कोई और होगा। लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसी जज्बे को बुरोए कार लाना है जो कायद आज़म का जज्बा था, इलामा इकबाल का जज्बा था, और जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। तो मैं अब उस तरफ आता हूँ कि मैं जो है वो अब जो कि कल मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जज्बात मेरे लिए काबिल कदर है, और आप सबके भी काबिल कदर हैं जिन्होंने इस पे जो है वो
اس بات کو آپ نے اس پہ تالیاں بجائی ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، لیکن اب میں تو رخصت ہو رہا ہوں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے حلقوں میں آؤں گا انشاءاللہ، آپ کے ساتھ میں پاکستان بھر کا دورہ کروں گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا میں انشاءاللہ، اور پاکستان کی ترقی میں میں اور آپ اپنی کاوش اور اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہم پہ بڑا قرض ہے، اس 20 کروڑ عوام اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی خدمت کا بڑا بے پناہ جذبہ ہے میرے سینے میں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک باعزت روزگار عطا فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اللہ کے فضل سے، اگر حکومت میں نہ ہوا، بطور وزیر اعظم آپ کے ساتھ نہ ہوا تو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لیکن میں انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی قیمت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میرا منشور ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کچھ دیر پہلے، اس منشور پہ آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور وہ منشور میرا نہیں ہے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا منشور ہے، 20 کروڑ عوام کا منشور ہے، اس ملک کی یوتھ کا منشور ہے، اس ملک کے بوڑھوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا منشور ہے، اس ملک کے بچوں کا منشور ہے، اس پہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دینا ہے، میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، بے لوث ساتھ دوں گا انشاءاللہ، میں آپ کا بے لوث میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا اللہ کے فضل سے۔ اب چونکہ میں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو کسی نے سنبھالنا ہے، اور کافی غور و خوض کے بعد میں نے اپنا جو ہے وہ سوچنے کے بعد میں نے کہا تھا میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے بعد اگر آپ سپورٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو میں انتظار دوں گا۔ شہباز صاحب کو کچھ وقت لگے گا ابھی، غالباً 50-55 دن لگیں گے آتے ہوئے، تو الیکشن لڑنا پڑے گا ان کو، دیکھیں انشاءاللہ یہ کب ہوتا ہے اعلان اس کا۔ تو انٹرم پیریڈ کے لیے جو کہ جتنا بھی وقت ہے 1.5-2 مہینے ہیں، اس کے لیے میں شاہد خاقان عباسی صاحب میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب ذکر کیا تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے، لیکن میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو قبول فرمایا، اور شہباز شریف صاحب بھی بہت جذباتی ہو گئے لیکن انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ میں دونوں صاحبان کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی ڈگر پہ اور اسی مشن پہ قائم رہتے ہوئے ملک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو اللہ ترقی سے ہمکنار فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہترین ملک بنائیں اور پاکستان دنیا کے صف اول ممالک میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرمائے. آپ سب کا آپ کی جو یہ آپ نے نامزدگی کی ہے ہم پورا ہاؤس اس کی توثیق کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ سب بس میرا خیال ہے کہ اب شاید آج کل میں ہی ہو جائے گا یہ, اور آپ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا انتظار ہے کہ وہ کب شیڈیول اناؤنس کرتا ہے. نہیں میں ابھی وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, تو اسپیکر غالب. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے تھے. شہباز شریف کو مستقل وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے, جبکہ وزارت عظمیٰ کی عبوری مدت کے لیے شاہد خاقان عباسی کا نام اناؤنس کر دیا گیا ہے. میاں محمد نواز شریف کی جانب سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے. شاہد خاقان عباسی عبوری وزیر اعظم, جبکہ شہباز شریف 45 دن کے بعد مستقل وزیر اعظم ہوں گے, جس میں کچھ وقت لگے گا, انہیں الیکشن لڑنا پڑے گا. میاں محمد نواز شریف نے خطاب کیا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے. ان کا کہنا ہے کہ نااہلی کے فیصلے کو تاریخ یاد رکھے گی. اس فیصلے کے اثرات بھی سامنے آ جائیں گے. 2013 میں جو صورتحال تھی وہ آپ سب جانتے ہیں. ہم نے دہشت گردی پر قابو پایا اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو روشنیاں تھیں وہ بحال ہوئیں اور امن لوٹ آیا, جس کے بعد انہوں نے اہم اعلان کیا. شہباز شریف کو مستقل وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں, اب شہباز شریف جو ہیں مستقل وزیر اعظم ہوں گے.